کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو آئین کے خلاف ہیں، جس میں ملک کو توڑنے کی باتیں کی گئی ہیں. اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا بیکاز آئی ایم پارٹ آف پی ڈی ایم. لیکن ایک بات میں وضاحت چاہوں گا، ہم یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اتنا چھا جائے گا. آج واقعی اس ایوان کی کارروائی دیکھ کر واقعی چھا گیا. اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں، ہمارے ایک آنریبل ممبر، میرے خیال میں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. جنرل اسپیکر، آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. تمام زبانیں، تمام قبائل ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اس آنریبل ممبر نے ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، ہمارے سیاسی اختلاف بھی تھے ان کے ساتھ، ان کے قبیلے کا نام اس انداز میں لیا ہے جس کی میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے. وہ ممبر، وہ شخص اس ایوان کا حصہ رہ چکے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، اور میرے خیال میں ہم سے زیادہ وہ اردو اچھی طرح بول لیتے ہیں. اگر تلفظ میں کچھ پرابلم ہے ہمیں کہیں، ہم آپ کو سکھا دیں گے. وہ اچکزئی ہے جی، اچکزئی نہیں ہے، آپ کی نالج کے لیے. اس جلسے میں جو باتیں ہوئی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جو اردو کے خلاف باتیں ہوئی، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میں نے جس طرح پہلے کیا، اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن تمام زبانیں جو اس ملک میں بولی جاتی ہیں ان کا بھی احترام ہونا چاہیے، ان کو بھی وہ درجہ دیا جانا چاہیے. وہ صوبے اور وہ اقوامیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں شامل ہوئی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ان کی زبانوں کو اس حد تک نظر انداز کیا جائے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ زبانیں بولنا جو ہے بھول جائیں. یہ آپ کا آرٹیکل 28 کہتا ہے. ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے آرٹیکل 251 کی خلاف ورزی کی ہے. میں کوٹ کرتا ہوں جی، سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 251 اینی سیکشن آف دا citizen having a distinct language, script of culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law, establish institution for that purpose. دوسری جو اہم بات کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر آزاد بلوچستان کے نعرے لگائے گئے ہیں. کس نے لگائے؟ اچھا ہوا کسی بلوچ کوئی الزام نہ، ہمیں تو کب کا پھانسی دی جاتی. اور وہ نعرہ کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ شاہ احمد نورانی کے فرزند پر، جس کے آبا و اجداد نے اس ملک کو بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا. ہمیں آئین کی چھوٹی شکوں کی خلاف ورزی یاد آتی ہے، لیکن اس پورے آئین کو جب روندا جاتا ہے ہمارے وہ جذبات کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا آرٹیکل 6 اس پورے آئین کا تحفظ کی ہمیں گارنٹی نہیں دے رہا؟ آئیں مراد سعید صاحب، ابھی آپ ایک ریزولوشن لائیں، میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. جس کسی نے بھی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے اس کو سر عام پھانسی دی جائے، چاہے وہ سیولین ہو، چاہے ملٹری ہو، چاہے جوڈیشری ہو. لائیں آرٹیکل، میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں لیکن پورے آئین کی ہمارے لیے جو ہے کوئی عزت اور اہمیت نہیں. اور ایک بات میں آپ سے بتا، اچھا اس ہمارے ساتھی نے نورانی صاحب نے اپنی وضاحت میں انٹرویو میں بھی کہا تھی کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا. اب ذرا اسپیکر صاحب یا یہ کہہ دیں کہ جی اظہار رائے کی جو ہے یہاں پر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اسمبلیوں میں بولنے نہیں دیا جاتا، باہر بولنے نہیں دیا جاتا. اس طرح کی قرارداد لانے سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جلسوں جلوسوں میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں. تو اس پر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر ایک ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، یہ باتیں تو ماشاء اللہ میں ہوتی ہیں نا جی، یہ کام ماشاء اللہ میں ہوتے ہیں. تو آپ کے اس قرارداد سے آپ ان لوگوں کی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں باتوں کو کہ حقیقتاً جہاں پہ کسی کو اظہار رائے کی اجازت نہیں ہو وہ صرف ماشاء اللہ دور میں ہی ہو سکتا ہے. آپ کی اپنی حکومت کے نمائندے اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ماشاء اللہ نافذ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے.
آزاد بلوچستان کے کہتے ہیں نعرے لگائے گئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, چیئرمین صاحب, آزاد بلوچستان کی باتیں کون کر رہا ہے؟ میں ان لوگوں کے نام بھی لیتا ہوں, آپ کو شاید علم نہ ہو, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. نواب خیربخش مری کے بیٹے ہربیار مری صاحب, جو اس پارلیمنٹ کے حصے رہے ہیں. نواب اکبر خان بگٹی کے نواسے برامدہ بگٹی صاحب, جو اس ملک کے گورنر بھی, صوبے کے گورنر رہے ہیں, فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. ڈاکٹر اللہ نظر صاحب, جو ایک ویل کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے, اس کو وہاں تک پہنچا دیا گیا. جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کی نالج کے لیے. ہربیار مری پر جب لندن میں یو کے کی عدالتوں میں کیس چل رہا تھا دہشت گردی, بلوچستان کی آزادی کے لیے, اور ان کی لیے جو وٹنس ویڈیو لنک کے لیے جس نے ان پر گواہی دی تھی کہ یہ بے گناہ ہیں, وہ کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ جناب موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب. اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کرتا ہوں ان کا, جی, I do the same as a terror suspect, says عمران خان. یہ ہے ان کا فرائیڈے جنوری 2009 میں. یہ آرٹیکل پاکستان کے کسی اخبار میں نہیں ہے جس کو ہم ایڈٹ کر سکے. یہ پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آیا ہے, اور یہ بالکل بڑا لمبا اسٹیٹمنٹ ہے, کہیں تو اس کو ایوان کے ریکارڈ کے لیے بھی میں دیکھ سکتا ہوں. اس میں بلوچستان کی آزادی کی اس نے بات کی ہے کہ آج جو بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ ان مظالم کا نتیجہ ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا. جب ملک کا وزیر اعظم اس وقت کر سکتا ہے تو انیس نورانی اگر سلپ آف ٹنگ ان سے ہو گیا ہے, اگر ان کو اگر سزا دی جاتی ہے تو وزیر اعظم کے لیے تھوڑی سی سزا بنتی ہے. جزیروں کی جو بات ہوئی جناب چیئرمین صاحب, کہا جا رہا ہے جی ایک خط کے ذریعے سندھ گورنمنٹ نے, اگر لکھا ہوگا میرے علم میں نہیں ہے, کہ کیا ایک خط کے ذریعے سے ہم آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جزائر ساحل یہ ان صوبوں کی ملکیت ہے, ان میں سے 1 انچ بھی, چاہے وہ بلوچستان کے جزائر ہوں چاہے سندھ کے جزائر ہوں, دور مارشل لا میں نہ ان کو سرنڈر کیا گیا ہے اور نہ ہی جمہوری حکومتوں میں جو ان کو سرنڈر کیا جائے گا. یہ جزائر ہزاروں سال سے وہاں پر موجود, وہاں پر آباد ان ماہی گیروں کے ہیں. یہ جزائر ہزاروں سال سے اس مٹی سے محبت کرنے والے ان لوگوں کے ہیں, نہ کہ صرف جزائر کا قبضہ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان میں تو زرعی زمینیں لوگوں کی ڈی ایچ اے کے نام سے اور صوبائی حکومت کی توسط سے جو ہے حکومت کی تحویل میں دیے جا رہے ہیں. گوادر جس کو جو ہے کہتے ہیں کہ ترقی کے ہم چاند لگا دیں گے, وہاں پہ لوگوں کی زرعی زمینیں جو ہزاروں سال سے آباد تھی, عمانی ریاست نے, عمان جب وہاں پر اس کی حکومت تھی, عمانی حکومت نے بھی ان زمینوں کو جو سرکاری ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن جب پاکستان آیا اور سی پیک آیا, ہم تو سمجھتے تھے سی پیک ہمارے لیے بڑی ترقی لائے گا. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سی پیک کے نام پہ جو ہے ہمیں بے گھر کر دیا جائے گا, ہمیں بے زمین کر دیا جائے گا. تو یہ وہ باتیں تھی جن کی میں نے وضاحت کی. آپ کا پھر میں ایک شکریہ ادا کروں گا. ہاں, یہ بات ضرور کہنا میں چاہوں گا, کہتا ہے کہ جی بانی پاکستان محمد علی جناح کی مزار کی جو بے رحمتی ہوئی ہے, اگر کی گئی, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی وہ غلط ہوا ہے. کیا ان 70 سالوں میں بابا قوم کے خوابوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ کیا ان 70 سالوں میں بانی پاکستان کے ان جو مستقبل کے خواب اس نے دیکھے تھے اس ملک کے لیے, کیا اس نے ماشاء اللہ کے خواب دیکھے تھے؟ کیا اس نے ڈی ایچ اے کے خواب دیکھے تھے؟
क्या उसने यहां पर यह देखा था कि यहां पर लोग जो है पापा जॉन्स के पिज्जे खाएंगे? नहीं। यहां पर उनका जो ख्वाब था उसकी ताबीर ये होनी चाहिए थी कि यहां पे जो इकाइयां हैं, जो सूबे हैं, उनको बराबर हुकूक दिए जाएं। वो चाहे उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान था जिसको बांग्लादेश बना दिया गया। मेरे ख्याल में बानी पाकिस्तान ने कभी यह ख्वाब नहीं देखा था कि बलूचिस्तान में 5वां मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा। बानी पाकिस्तान ने कभी यह ख्वाब नहीं देखा होगा कि बलूचिस्तान में जो है हजारों की तादाद में मिसिंग पर्सन लिए जाएंगे। उसने कभी यह ख्वाब नहीं देखा होगा कि बलूचिस्तान के लखते जिगरों की जो है मसखशुदा लाशें उनके माँ बाप के सामने जो फेंक दी जाएगी। उन्होंने कभी यह ख्वाब नहीं देखा होगा कि बलूचिस्तान के नौजवानों की कब्रों के लिए इज्तिमाई कब्रें बनाई दी गई होगी। ये ख्वाब उसके जो है उन ख्वाबों पर पानी किसने फेरा? नहीं जी, पापा जॉन्स ने। उनका भी तो नाम नहीं सुन ना। चलो जी, अलीमा साहब आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, भाइयों की तरह आपको उन्होंने तो फेरा, मैंने तो लिस्ट आपको दी थी, आपने क्या किया जी? आप कुछ करते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, वहां पे होता। बड़ी नवाज़िश आपकी। शुक्रिया मैंगल साहब। जी मुराद सईद साहब,